أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال. تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال. ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں. حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں. توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں. توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں.
تیرے ہی ذکر پاک، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ گہری ہوئی ہے مجھ کو زمانے کی ڈیر نے، گہری ہوئی ہے مجھ کو زمانے کی ڈیرگی، دکھائے کون تیرے سوا مجھ کو روشنی، دکھائے کون تیرے سوا مجھ کو روشنی۔ میں بجھ رہا ہوں اے میرے مولا مجھے سنبھال، میں بجھ رہا ہوں اے میرے مولا مجھے سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالیہ جمشید شام کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ۔ آج 7 ربیع الاول ہے اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں خدا نے ہمیں اس روشنی سے نوازا جس روشنی کو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب اس ہستی کو دنیا میں بھیجا، جس ہستی نے ہمیں وہ روشنی دکھائی جو میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا اس روشنی کو اور ہم لے کر آگے چلیں۔ تلاوت میں تھے ہمارے ساتھ مہاد علی اور حمد باری تعالیٰ ہمیں حافظہ امیمہ نے سنائی۔ بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت سی آواز، اور یہ خوبصورت آوازیں جب آگے جاتی ہیں اور جب ان کو ایوارڈ ملتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ان کے جو دل کی خواہشیں ہیں اور دل کی حسرتیں ہیں وہ آپ کو۔ آج یہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن ہم یہ اسپیشل ٹرانسمیشن لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح بشرا ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔ بشرا کے ساتھ آج ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ افشاں فرحان ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے پروگرام کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے۔ اچھا، پروگرام کا آغاز ہم نے حمد باری تعالیٰ اور تلاوت سے کیا، پر ہم چاہتے ہیں کہ پہلے نعت رسول مقبول سنیں، پھر اپنے پروگرام کو جاری ساری رکھیں۔ تو افشاں ہمیں کون سی نعت رسول مقبول سنائیں گے؟ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں۔ کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے
بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں، بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ افشا فرحان ہمارے ساتھ تھی، خوبصورت سی آواز تھی اور خوبصورت سی نعت رسول مقبول تھی۔ ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر اس نشست کو دوبارہ جاری ساری رکھتے ہیں۔ جی ایک بار پھر ہم واپس آ چکے ہیں شام کی بیٹھک میں۔ جمعے کا دن ہے اور جمعے کا بابرکت مہینہ ہے، جمعے کا بابرکت دن ہے اور 12 ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتے ہی ہمارے دل میں ایک ایسی روشنی جاگتی ہے جو روشنی قیامت تک اندر ہی رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہے اسامہ۔ اسامہ کون سی نعت رسول مقبول سنا رہے ہیں؟ میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں، بھیک ملتی ہے آستانے سے، جو گدا ہے میرے محمد کا کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، جب کوئی بات نہ بنے تیری، یا نبی یا نبی پکارا کر، وہ نوازیں تو بات بنتی ہے، وہ نوازیں تو بات بنتی ہے، ایسے بنتی نہیں بنانے سے، ہم تو صدقہ نبی کا کھاتے ہیں، ان کی چوک
چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہیں، ہم تو صدقہ نبی کا کھاتے ہیں، ان کی چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہیں، ہر جگہ سر بلند رہتا ہے، ہر جگہ سر بلند رہتا ہے، ان کی چوکھٹ پہ سر جھکانے سے آل اطہر جس کو کہتے ہیں، وہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے، وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے، وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے، جس کو فتح ہے اس گھرانے سے، جو گدا ہے در محمد کا، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے۔ سبحان اللہ۔ نبی سے محبت، نبی سے الفت ہم لفظوں میں بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ جو وہ ہمیں درس دے گے دنیا میں، ہم وہاں تک کہاں تک پہنچے ہیں، مطلب وہ جو محبت کا ہمیں درس دے کر گئے ہیں، ہم لوگوں تک وہ محبت پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے۔ اچھا، آپ سے سوال کرتے ہیں بشرا، بعثت کے بعد سے پہلے کی خواتین اور حالات اور بعثت کے بعد کی خواتین کے حقوق کیا ہیں؟ اچھا، بعثت جیسے میں نے آپ سے معلوم کیا، بہت سارے لوگوں کو یہ لفظ میں نے آپ کو کہا کہ علم جو ہے سب کے پاس تھوڑا 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 تھوڑا، جیسے میرے پاس اس آج انشاءاللہ میں بھی ایک دن سمجھدار ہو جاؤں گی اور بڑی ہو جاؤں گی، بے شک۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ بعثت کیا ہے اور خواتین کے حالات جو بھی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بعثت کے بارے میں بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ بعثت جو لفظ ہے اسلام میں اس کے لغوی معنی آگے بڑھانا، کہیں بھیجنا، کسی مقصد کے لیے کہیں پہ تعین کرنا، یہ ہیں لغوی معنی، اور اس کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا اپنی اپنی امت کے لیے۔ خاص طور سے یہ لفظ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب غار حرا مکہ میں ان پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور انہیں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدے پر فائز کیا، کیونکہ 40 سال کی عمر میں ان پہ پہلی وحی آئی تھی، اس لمحے کو بعثت کہتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد خواتین، ہمیں تو جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ خواتین کے لیے جو اسلام نے مقام بنایا وہ بعثت کے بعد ہی ہے۔ بعثت سے پہلے سب سے بھیانک جو ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی دفن کر دی جاتی تھی، یہ سب سے آخری حد تھی جی۔ اسی سے پیدا، عورت سے پیدا تھے لیکن اس کی اہمیت نہیں تھی۔ بعثت سے پہلے تو بہت برا حال تھا کہ خواتین کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، ان کی کوئی رائے نہیں تھی، انہیں پڑھنے کا حق تو نہیں اس تھا۔ بات پہ تو ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اسپیشلی خواتین کو تو بہت کرنا چاہیے۔ جتنا اب ہمارے اس امت میں عورت کو درجہ دیا گیا ہے کہ جنت کے دروازے پہ، اصل چیز یہی ہے، بعثت کے بعد ماں کا رتبہ ہے، وراثت میں حق بنا، مطلب بیٹیوں کی پرورش کرنے کو اجر کا ذریعہ بتایا گیا، اور یہ قرآن میں ہے، قرآن میں اس کے حوالے ہیں، اور صحیح ستہ میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سب میں اس کا ذکر ہے۔ حضور نے کہا اپنی بیٹیوں کی پرورش بے انتہا بہترین طریقے سے کرو،
اور ان کو پالنے کے بعد ان کی شادی اچھی جگہ کرو، ان کو اچھی تربیت کرو تو قیامت اچھا میں بشرا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جو دور ہم دیکھ رہے ہیں، جی جو ہم آج کل چیزیں دیکھ رہے ہیں میڈیا میں، اس میں جھنجھوڑا گیا ہے لوگوں کو، جن لوگوں نے بیٹیوں کو سمجھ لیا یا بیٹوں کو سمجھ لیا کہ نہیں یہ بس اللہ کی دین ہے، یہ ہمارے گھر آ گئی ہے، ہم نے اب اس طرف سے بے لگام ہو جائیں، ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے اس بارے میں۔ مگر جو حالات چل گئے ہیں یہ اس بات کی تائید ہے کہ بیٹی کا خاص خیال رکھا جائے، بیٹی کو ایک خزانے کی طرح، ایک ہیرے کی طرح بچا کے رکھنا ہے۔ بالکل، تو اس یہ کی حفاظت بھی کرنی ہے اور تربیت بھی کرنی ہے، تربیت بھی کرنی ہے، آزادی دینی ہے لیکن ذمہ داری کے ساتھ۔ بے شک اس کو ایسی بہرا نہیں کر دینا، اس کو آزاد نہیں چھوڑ دینا، ان کی خواہشات کو پورا نہیں کرنا۔ مطلب آج کل جو ان کی خواہشات ہیں کپڑوں کی، خاص طور پہ جائز ناجائز بات دیکھ کے تو ان کی تربیت ہی تو اصل چیز ہے، ایسا انہیں ہی ہے۔ ایک تہذیب ہوتی ہے اور ایک تربیت ہوتی ہے، وہ اصل چیز تو یہ دونوں ہے نا کہ آپ ان کو تربیت بھی کریں اور سکھائیں بھی کہ صحیح کیا چیز آپ کو کرنی ہے کیا نہیں۔ پردہ کہا ہے اسلام میں، پردہ بھی کریں۔ اب کہا کہ عورتیں مردوں سے بات کرنا منع نہیں ہے، بات کریں لیکن آپ کے لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہ ایسا آئے۔ ہی ہے۔ یہ ہے اسلام جو ہمیں آزادی دے رہا ہے، لیکن جو عورتیں وہ حقوق نسواں پہ نکل رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں وہ سب غلط ہے۔ مطلب آپ سگریٹ کا اشتہار آتا ہے، سوشل میڈیا نے عورتوں کو اس میں عورت کا کیا کام ہے، لیکن عورت کو ڈال رہے ہیں، اس کو دیکھ کے چیزیں دکھا کے اچھا چیزیں میں آپ بیچ کو رہے ہیں۔ بتاؤں، ہم جب یوٹیوب کھولتے ہیں کوئی آیت سننی ہوتی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو آپ نے یہ والی آیت سننی ہے۔ جب وہ ہم آیت کو کھولتے ہیں تو اشتہارات جو آتے ہیں، توبہ استغفار، میں حیران ہو گئی رات کو بھی دیکھ کر کہ ابھی وہ آیت شروع بھی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے جو انہوں نے کمرشل لگا دیا وہ عجیب قسم کا تھا اور مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ یوٹیوب وغیرہ ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، گوگل ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے بس تکلیف ہوتی ہے، کہہ نہیں سکتے ہم لوگ کچھ بھی۔ اور وہ آپ کو پن لگا کر دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے بیبل بھی نہیں ہے، آپ اس کو فارورڈ نہیں کر سکتے، پورا دیکھنا ہے آپ نے۔ وہ افشاں آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گی اس حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے؟ عورت کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ اللہ پاک نے رحمت بنا کے بھیجا اور جنت بنا کے اٹھایا۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہی میں کہتی ہوں کہ جنت کے دروازے پہ جب ہمیں، بے شک، اور یہ باسط کے بعد ہی ہوا اور یہ فوراً نہیں ہو گیا، یہ اس میں کئی سال لگ گئے، آہستہ آہستہ یہ، اور بیٹی پیدا ہونے پہ رونے والوں کو صحیح کیا گیا کہ نہیں بیٹی ہوئی ہے تو رحمت ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا، یہ ہمارے گھر میں رحمت آئی ہے، بیٹا نعمت ہے، اس کی پوچھ گچھ ہوگی ہم سے، لیکن یہ رحمت تو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو اور یہ اسلام مطلب باسط جب پہلی وحی آ گئی ہے اس کے بعد وہ ملے ہیں یہ حقوق۔ نکاح کے لیے ہمیں لڑکیوں کو، عورتوں کی رائے لینی پڑتی، پہلے نہیں تھی، پہلے تو ایک چیز ہی سمجھا جاتا تھا اور وراثت میں عورتیں بھی بانٹ ہماری دی جاتی شادیوں تک یہی چیز چلی ہے کہ ہم لوگوں سے نہیں پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی شادی، مطلب ویسے اس ٹائم کی لڑکیاں کچھ اور ٹائپ کی تھیں، اب ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئی ہیں، نہیں اب پڑھ لکھ گئی ہیں، اب بہت زیادہ نالج ہوگی بچیوں کے پاس، اب لازم ہو گیا ہے کہ آپ نے پوچھنا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو یہ تھا چل بھائی 12 کلاساں پاس کی تھی نا ہن کار جگلے اتھے جا کے کام کر، تو یہ حال تھا۔ پر یہ ہے کہ ماں باپ کے فیصلے بھی تو پھر بھی ماں باپ بھی اچھا فیصلہ ہی کرتے تو رضامندی ہوتی تھی کہ پر اب ہمارے زمانے میں نہیں تھی، خیر اینی نہیں تھی، ہاں نہیں تھی بالکل۔ اچھا ہمارے میں تو پر پھر بھی میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی زندگی عزتوں سے نوازا ہے، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے۔ اچھا ہمارے ساتھ ہیں اپنا بنت محبوب، کون سی نعت رسول محبوب سنا رہی جی؟ شور مچاتی یہ ہوائیں، پر نور یہ فضائیں، سب کی لگی ہیں صدائیں، استقبال کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ موسم نے رنگ بدلا، چھانے لگیں گھٹائیں، پرندوں نے بھی پڑھی ثنائیں، پھول ہیں منتظر خود کو راہ میں بچھائے، استقبال کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دوسرا کلام ہے، یہ فاصلہ مجھ سے آقا سہا نہ جائے، یہ فاصلہ مجھ سے آقا سہا نہ جائے، کچھ اور وقت مجھ سے آقا رہا نہ جائے، کیا بھروسہ زندگی کا، مر جاؤں جانے کس دن،
کیا بھروسہ زندگی کا، مر جاؤں جانے کس دن، مجھ کو بھی جیتے جی مدینہ بلایا جائے. سبحان اللہ. میں بھی کھڑی ہوں صف میں حسرت لیے ہوئے، میں بھی کھڑی ہوں صف میں حسرت لیے ہوئے، مجھ کو بھی بلاوا بھیجیں مجھے بھی مدینہ دکھایا جائے. آمین. جب حاضری دوں در پہ آنسو روا دوا ہوں، جب حاضری دوں در پہ آنسو روا دوا ہوں، آپ جانتے ہیں سب کچھ جو مجھ سے کہا نہ جائے. میں بھی کھڑی ہوں صف میں حسرت لیے ہوئے، مجھ کو بھی بلاوا بھیجیں مجھ کو بھی بلایا جائے. بہت خوبصورت سی یہ بنت محبوب جو ہیں وہ لکھائی کرتی ہیں، مطلب لکھت کا کام کرتی ہیں، شاعرہ بھی ہیں ماشاءاللہ سے، رائٹر بھی ہیں، ڈرامے بھی لکھتی ہیں. تو یہ جو آپ کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک گاڈ گفٹ دیا ہوتا ہے. تو یہ اس کا چلتے ہیں جی چھوٹے سے بریک کی طرف، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر اس نشست کو لے کر چلتے ہیں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ سما میں صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل جی، جو مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں، یہ جشن عید میلاد النبی کا مہینہ ہے، اور اس میں پہلی ربیع الاول سے ہی ہم وہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ خوبصورت سا منظر نظر آنے لگ جاتا ہے کہ واقعی لگتا ہے کہ خوبصورتی ہے. عدنان، آپ کی طرف چلتے ہیں، آپ یہ محفل سجاتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی جو مین محفل آپ نے سجانی ہے اس کے لیے بھی بہت امید ہے کہ آپ اچھی سجائیں گے، جیسے ہر جمعے کی آپ محفل سجاتے ہیں. عدنان، آپ کیا سنا رہے ہیں؟
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرام مولا نعمی هادي الأمم لشريعته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لحجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد عدنان کی خوبصورت سی آواز۔ ہمارے ساتھ ہے مریم عظیم۔ مریم عظیم، ہمارے پاس اب جو ہے نا ٹائم بہت تھوڑا سا ہے، بس جلدی سے۔ مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر
دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، روتا ہوا پھرا داغ جگر دکھاؤں، روتا ہوا پھرا داغ جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں آقا، افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے بسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ سبحان اللہ۔ مریم عظیم ہمارے ساتھ تھیں، اور یہ خوبصورت سا پروگرام جو ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت سا ہوا، چاہے چھوٹا ہو، کہتے ہیں تھوڑا ہو ستھرا ہو، تو یہ وہ حساب تھا۔ کہتے ہیں کہ محبت کا سب سے خوبصورت تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش بھی کی جائے۔ ہمارے پیارے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے ہمیشہ نرمی، معافی اور سچائی، حسن اخلاق کو اہمیت دی، تو کوشش کیجئے کہ آپ بھی یہ سب چیزیں اپنائیں۔ اس پروگرام سے مجھے دیں اجازت، لاسٹ میں ہم جائیں گے افشاں کی طرف۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔ سرکار بلوانا مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، آتا مدینہ یاد آتا ہے۔ کرم حسنین کے نانا مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، آتا مدینہ یاد آتا